تمام حضرات عقیدت اور محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یوں تو میرے نبی کی سیرت کا آغاز اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے میرے نبی کی سیرت کا ذکر ہوا۔ پھر میرے نبی کی سیرت کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ہوا۔ پھر میرے نبی کی سیرت کا ذکر حضرت دانیال کے خواب اور اس کی تعبیر میں ہوا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں میرے نبی کی سیرت کا ذکر ہوا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے جب دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جب دنیا میں ظلمت ہی ظلمت تھی، جب دنیا میں تاریکی ہی تاریکی تھی، جب دنیا میں توحید کا ڈنکا نہیں تھا، جب لوگ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر خدائے واحد کی عبادت کو چھوڑ کر کوئی لات کے سامنے سجدہ کرتا، کوئی عزا کے سامنے سجدہ کرتا، کوئی منات کے سامنے سجدہ کرتا، اور میرے نبی کی آمد سے پہلے لوگ اپنے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ عدل نہیں تھا، انصاف نہیں تھا، جرأت نہیں تھی، بہادری نہیں تھا، علم نہیں تھا، حلم نہیں تھا، حیا نہیں تھی۔ اللہ نے اس وقت میرے نبی کو نبوت دے کر مبعوث فرمایا۔ میرے نبی نے لوگوں کو اکٹھا کیا کوہ صفا پر، کہا لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب لا الہ الا اللہ کی بات کی تو جو اپنے تھے وہ بھی مخالف ہو گئے، جو دوست تھے وہ بھی مخالف ہو گئے، جو رشتہ دار تھے وہ بھی دشمن بن گئے۔ سب سے پہلے جس نے پتھر اٹھا کر میرے نبی کی طرف پھینکا وہ ابو لہب تھا۔ جب ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، ہر طرف دشمن ہی دشمن تھے، اس وقت سب سے پہلے جس نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نبی کا کلمہ پڑھا اس کو دنیا ابو بکر کہتی ہے۔ اب ابو بکر کا معنی بکر کا باپ نہیں، ابو تراب کا معنی مٹی کا باپ نہیں، ابو البرکات کا معنی برکتوں کا باپ نہیں، ابو الحسنات کا معنی بھلائیوں کا باپ نہیں، ابو تراب کا معنی مٹی والا اور ابو الحسنات کا معنی اچھائیوں والا، ابو البرکات کا معنی برکتوں والا۔ تو ابو بکر کا معنی ہے پہل والا، کیونکہ ابو بکر نے پہل کی اس لیے دنیا نے ان کا نام ابو بکر رکھا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق خلافت لے گئے، خلافت میں اول آ گئے۔ بھائی ابو بکر صدیق خلافت میں اول نہیں آئے، میرا صدیق تو کلمہ پڑھنے میں بھی اول آیا ہے اور نبی کی تصدیق کرنے میں بھی اول آیا ہے اور مال لٹانے میں بھی اول آیا ہے، نماز پڑھنے میں بھی اول آیا ہے، حج کرنے میں بھی اول آیا ہے اور نبی کے ساتھ کھڑا ہونے میں بھی اول آیا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد مزار میں بھی آنے میں اول آیا ہے، قیامت کے دن اٹھائے جانے میں بھی اول آئیں گے اور دخول جنت میں بھی ابو بکر اول آئیں گے۔ تو جب کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، سارے مخالفت کر رہے تھے، ایسے دور میں جس نے کلمے کا رواج ڈالا اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ جناب عمر اسلام لے آئے، جناب عثمان اسلام لے آئے،
जनाब अली इस्लाम ले आए, जनाब तला, जुबैर, साद और सईद ईमान ले आए। लोगों ने कहा, मुशरिकीन ने कहा, ये इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है, ये कलमा बढ़ता चला जा रहा है। जिस कबीले का लोग फर्द मुसलमान हो उसे सजा दो, या तो वो कलमा छोड़ देगा या फिर अपनी जान को कुर्बान कर देगा। ऐसे दौर में अबू बकर ने कलमा पढ़ा, ऐसे दौर में सहाबा ने कलमा पढ़ा। फिर इस ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की वजह से सहाबा पर वो जुल्म हुआ, अगर वो जुल्म जमीन पर होता जमीन फट जाती, अगर वो जुल्म पहाड़ों पर होता पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। जनाब हजरत खब्बाब मुसलमान होते हैं, उसका मालिक उसको पकड़कर तपते हुए सहरा पे लिटा देता है, पत्थर की चट्टान रख देता है और कहता है या तो कलमा छोड़ या नबी की जात को छोड़, वरना तुझ पर जुल्म और सितम होगा। हजरत खब्बाब कहते हैं मैं जान तो दे सकता हूं लेकिन नबी का कलमा नहीं छोड़ सकता। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत है, आप मसरत में बैठे हुए हैं, हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं। हजरत खब्बाब के इस्तकबाल के लिए हजरत उमर खड़े हो जाते हैं। लोग ताज्जुब कर रहे थे, ये बड़ी अजमत वाला है जिसके लिए अमीर मोमिनीन खड़े हो रहे हैं। हजरत उमर ने फरमाया, लोगों तुम ताज्जुब करते हो, मैंने खब्बाब का इस्तकबाल क्यों किया है, मैंने हजरत खब्बाब को अपने साथ क्यों बिठाया है। हजरत उमर ने हजरत खब्बाब से पूछा, खब्बाब बताओ तुम पर कितने जुल्म सितम हुए कलमा पढ़ने के बाद। हजरत खब्बाब ने फरमाया, अमीर मोमिनीन मैं बताना नहीं चाहता, जब आपका इकरार है तो बताना चाहूंगा। जब मैंने कलमा पढ़ा मुशरिकीन मक्का ने आग जलाई, अंगारे बन गए और मुझ खब्बाब को उन अंगारों पे लिटा दिया गया। मेरे खून से, मेरी चर्बी से, मेरे पीठ से अंगारे तो बुझ गए लेकिन मेरा ईमान ठंडा नहीं हुआ। फरमाया जिसकी इतनी बड़ी कुर्बानी हो उमर उसका एहतराम क्यों ना करे, उमर उससे मोहब्बत क्यों ना करे। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके माथे का बोसा लेते हैं। फरमाया लोगों ये वो अजीम इंसान है जिसने कलमा पढ़ने के बाद तकलीफें उठाई है। यहां मर्द ही मर्द हैं और यहां तो औरतें ही औरतें हैं, ये जिनकी ईमानी कुव्वत और नबी के साथ मोहब्बत, नबी के साथ इश्क, कलमे के साथ मोहब्बत नजर आती है। हजरत सुमैया है और अबू जहल हजरत सुमैया को बाजार में लाता है, चौक में लाता है। लोगों आज एक सहाबिया को शहीद किया जाएगा, लोग जमा हैं, बच्चे आ गए, बूढ़े आ गए, जवान आ गए, मुशरिक आ गए, ताजर आ गए कि आज एक नबी की सहाबिया को शहीद किया जाएगा। हजरत सुमैया से कहा जाता है नबी का दामन छोड़ दो, हम तुझे छोड़ देंगे। हजरत सुमैया कहती हैं एक जान नहीं, मैं तो हजारों जाने भी एक एक करके नबी के दामन पे कुर्बान कर सकती। 2 ऊंट मंगवाए गए, 2 ऊंट, और एक ऊंट से एक टांग बांध दी, दूसरे टांग को दूसरे ऊंट से बांध दिया गया और फिर कहा गया सुमैया नबी का कलमा छोड़ दे, हम तुझे छोड़ देंगे, वरना एक ऊंट इस सिमत को चल जाएगा, एक सिमत इस सिमत को चल जाएगा, तेरे जिस्म के 2 हिस्से हो जाएंगे, तू चिर जाएगी। लेकिन हजरत सुमैया कहती हैं तुम मुझे जान से तो कुर्बान कर सकते हो लेकिन मैं नबी का कलमा नहीं छोड़ सकती। बिल आखिर हजरत सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए लेकिन उन्होंने नबी का कलमा नहीं छोड़ा। हजरत जुनैरा रजी अल्लाह तआला अन्हा जब मुसलमान हुई, अबू जहल आया और उसने सलाब को गर्म किया, आंख पर रखा, आंख एक बाहर निकल आई और फिर कहा ए जुनैरा अगर तू आंख की सलामती चाहती है तो नबी का कलमा छोड़ दे, नबी का दामन छोड़ दे, तुझे हम छोड़ देंगे लेकिन शर्त यह है कि नबी का कलमा छोड़ दे।
تجھے عزت سے نوازیں گے، تیرا اکرام بھی کریں گے، تجھے مال و دولت بھی دیں گے۔ حضرت زنیرہ کہتی ہیں میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی، نبی کے کلمے کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اے ابو جہل، تجھے اپنی طاقت پہ ناز ہے، مجھے محمد کی صداقت پہ ناز ہے، تجھے اپنی فوجوں پہ ناز ہے، مجھے محمد کے کلمے کی موجوں پہ ناز ہے، تجھے طاقت پہ ناز ہے، مجھے محمد کی صداقت پہ ناز ہے۔ میرا جسم تو تیرے حوالے ہے لیکن دل محمد کے حوالے ہے۔ میرے جسم سے تو خون تو نکال سکتا ہے لیکن ایمان نہیں نکال سکتا۔ بالآخر دونوں آنکھیں چلی گئی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا، کلمہ نہیں چھوڑا۔ ایسے صحابہ کی عظمتوں پہ لاکھوں سلام ہو۔ جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اس کا آقا امیہ بن خلف تپتے ہوئے صحرا پہ اس کو لٹا دیتا ہے اور پتھر کی چٹان سینے پر رکھ دیتا ہے اور بلال کو کہتا ہے بلال اپنا انداز بدل دے، اپنی گفتگو بدل دے، اپنا کلمہ بدل دے، پیغمبر کا دامن چھوڑ دے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں اپنا کلمہ نہیں بدل سکتا، اپنا انداز نہیں بدل سکتا، اپنی بات نہیں بدل سکتا، پھر بھی زبان پر ایک ہی کلمہ جاری ہے، آہد آہد آہد، کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں کہتا۔ اگر اس استقامت کے پیچھے آپ نظر تو آئیں گے، آپ کو ایک ہی بات نظر آئے گی اور وہ بات ہے عشق مصطفیٰ۔ عشق مصطفیٰ اتنا ہے، عشق مصطفیٰ دل میں اتنا ہے کہ انگاروں پہ لیٹے ہوئے ہیں، عشق مصطفیٰ دل میں اتنا ہے کہ سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہے، عشق مصطفیٰ اتنا ہے کہ تپتے ہوئے صحرا پہ لٹا دیا گیا ہے، لیکن چہرے کو دیکھتے ہیں چہرے پہ سرور ہے، چہرے پہ سرور ہے، آنکھوں میں نور ہے، دل میں ٹھنڈک ہے، کیونکہ دل میں عشق مصطفیٰ ہے۔ آج اگر ہم ڈھونڈے تو ہمیں ایک چیز کی کمی نظر آئے گی اور وہ کمی ہے عشق مصطفیٰ کی۔ عشق مصطفیٰ عبادت ہے، عشق مصطفیٰ ابتدا ہے، عشق مصطفیٰ آغاز ہے، عشق مصطفیٰ جنت کا راستہ ہے، عشق مصطفیٰ نعمت ہے، عشق مصطفیٰ عبادت ہے اور عشق مصطفیٰ جنت کا راستہ ہے۔ کوئی آدمی اپنے جنت کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتا، عشق مصطفیٰ جنت کا راستہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو کلمہ دے کر بھیجا، صحابہ اکرام نے اس کلمے کو نہیں چھوڑا، جان قربان کر گئے، مال قربان کر گئے، اپنے گھر بار کو لٹا گئے، لیکن اس کلمے کو نہیں چھوڑا۔ آج یہ کلمہ ہمیں ماں کے گود میں ملا، باپ نے ہمیں کہلوایا، عزیز و اقارب نے کہلوایا، ہم مزے سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن آج ہمیں اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ صحابہ نے جانیں دے کر بتایا ہے لا الہ الا اللہ کتنی طاقت والا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔